بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول فرض نماز کے بعد کی اذکار میں سے چند کا بیان ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، جس میں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باجماعت نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگہ رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک اس جگہ پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضو نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر یعنی اللہ اکبر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اور اس کے بعد فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو صاحب رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشنے والے۔ اس حدیث کو امام مسلم علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف یہی الفاظ منقول ہیں، البتہ آج کل کچھ لوگوں نے قافیہ ملا کر اس دعا میں اضافہ کر لیا ہے۔ ہمیں لازم ہے کہ صرف انہی الفاظ پر دوام رکھیں جو زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ ایک اور دعا امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا فرمائے، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو اپنی یاد پر میری مدد فرما اور اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت بجا لانے پر۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے ہی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی طرف سے انعام ہے اور اسی کے لیے فضل اور اسی کے لیے بہترین ثنا ہے۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے لیے بندگی کو خالص کرنے والے ہیں، خواہ کافر اسے ناگوار سمجھیں۔ اس روایت کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا اور عظمت والا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ معوذات قرآن کریم کی آخری 3 صورتوں کو کہا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے 33 بار، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں 33 بار، اور اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بھی 33 بار پڑھے تو یہ سارے 99 کلمے ہوں گے، اور 100 پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو
اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ دریا کے جھاگ کے برابر، یعنی بے حد ہو حساب ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ دعائیں اور ان کے تراجم PDF فارمیٹ میں گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں اور لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے، تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔